رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ۔ کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ۔ کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان، یہ ہے نوید رمضان۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يضل اعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج مسجد کے اندر 26واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے، 26واں سپارہ، یعنی کہ باقی 4 سپارے باقی رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے قرآن کی تلاوت اور اس کا خلاصہ بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت اس کی عطا فرمائے گا۔ تو 26واں سپارہ جو ہے، اس میں سب سے پہلے سورہ احقاف پڑھی گئی ہے، پھر جو صورت پڑھی گئی ہے اس کا نام ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سورہ فتح پڑھی گئی ہے، پھر سورہ حجرات پڑھی گئی ہے، سورہ حجرات کے بعد پھر سورہ قاف اور سورہ ذاریات۔ سورہ احقاف میں والدین کا حق دہرایا گیا ہے، یہ قرآن پاک میں اور بھی مقامات پہ آیا ہے، یہاں پھر اس کو لایا گیا ہے کہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں احسان کا حکم دیا ہے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں اٹھایا اور تکلیف سے اس کو جنا۔ یعنی انسان کو یاد کرنا چاہیے کہ میری ماں نے مجھے کتنی تکلیف سے پیٹ میں اٹھایا اور کیا تکلیف سہ کر اس نے مجھے جنم دیا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اور پھر 30 ماہ تک یہ سلسلہ رہا کہ وہ اس کو دودھ پلاتی رہی۔ وَحَمْلُهُ، اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا یہ 30 ماہ میں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ثابت کرتے تھے کہ ثابت ہوتا ہے کہ 6 ماہ کا حمل بھی قابل قبول ہوتا ہے، اور 6 ماہ میں شادی کے بعد اگر 6 ماہ پورے ہونے پر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بالکل شرعی طور پر اس کا نسب ثابت ہے، کیونکہ دوسری جگہ پر فرمایا گیا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ عورتیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، اور یہاں فرمایا گیا کہ حمل اور دودھ کا پلانا 30 ماہ ہے۔ تو اگر دودھ پلانے کے بارے میں حکم ہے کہ 2 سال پلاؤ، تو باقی تو پھر 6 ماہ بچے نا حمل کے لیے۔ تو اسی لیے یہ قانون ہے کہ اگر شادی کے بعد بچہ 6 ماہ سے پہلے پیدا ہو جائے تو اس کو شریعت نہیں قبول کرتی۔
اور اگر 6 ماہ کے بعد ہو تو پھر قبول کرتی ہے۔ تو یہ تکلیفیں جو ماں نے برداشت کی ہیں یہ صرف مثال کے طور پر بیان کی ہیں، وگرنہ باپ جو تکلیفیں برداشت کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے وہ بھی کچھ کم نہیں ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن بہرحال ماں کی تکلیفیں پھر بھی اس سے زیادہ ہیں، اس لیے ان کا نام لیا گیا ہے۔ تو اگر انسان اپنے والدین کی وہ تکلیفیں یاد کرے جو انہوں نے اس کے لیے اٹھائی تھیں تو کبھی ان کو تکلیف دینے کی کوشش نہ کرے۔ تو یہ چیز بیان ہوئی ہے دوستان گرامی، اور میں سورہ محمد میں چلتا ہوں۔ سورہ محمد، اس میں ایک تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آیا ہے، بلکہ میں مسجد میں بھی بیان کر رہا تھا کہ دونوں صورتوں میں پہلے سورہ محمد ہے پھر سورہ فتح ہے، اور دونوں میں سرکار کا نام ہے محمد، کیونکہ یہاں فرمایا گیا بما نزل علی محمد، اور آگے فرمایا گیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنا پیارا ہے کہ علماء فرماتے ہیں اللہ جب کہتے ہیں تو دونوں ہونٹ کھل جاتے ہیں، اور محمد جب کہتے ہیں تو دونوں ہونٹ نہ صرف ملتے ہیں بلکہ چپک جاتے ہیں، کیونکہ مشدد میم ہے محمد، یعنی دونوں ہونٹ ایک دوسرے کو جیسے کہ جپھی ڈال لیتے ہیں۔ تو یہ ایک خاص راز ہے، اللہ کہا تو ہونٹ اوپر والا اوپر چلا گیا، نیچے والا نیچے چلا گیا، محمد کہا تو دونوں ہونٹوں نے ایک دوسرے کو بغل گیر کر لیا۔ یہ اس لیے کہ اشارہ ہے کہ اللہ بہت بلند ہے اور ہم بہت پست ہیں، ہمارا اللہ سے کوئی تعلق نہیں جڑ سکتا، نہ وہ سنائی دیتا ہے، نہ وہ دکھائی دیتا ہے، نہ وہ ہمارے شعور میں آتا ہے، تو پھر راستہ کون سا ہے، واسطہ کون سا ہے جو ہمیں اللہ سے ملا سکتا ہے؟ ہم پست لوگوں کو، پستی والوں کو وہ بلندی والے رب سے کون ملا سکتا ہے؟ تو فرمایا گیا وہ ہے محمد، کہ جس طرح لفظ محمد نے ہونٹوں کو ملا دیا ہے، اس طرح ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندوں کو خدا سے ملا دیا ہے۔ چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی بھی زینہ چھوڑ کر، اور حق کو پا سکتا نہیں کوئی مدینہ چھوڑ کر۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت بھی نام محمد کی عزت فرمائے گا، تعظیم و تکریم فرمائے گا۔ جن لوگوں کا نام محمد ہوگا اللہ تعالیٰ اس نام کے صدقے ان کی بخشش فرمائے گا۔ تو یہ نام ایسا ہے کہ جس نے اس کا وسیلہ لے کر دعا کی اللہ نے اس کا بیڑا پار کر دیا۔ سب سے پہلے تو خود حضرت آدم علیہ السلام ہیں کہ انہوں نے جب اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام جڑا ہوا دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ کون مکرم ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے لکھا ہوا، یعنی یہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صاحب کے عرش پہ۔ یہ حدیث طبرانی صغیر کے اندر المعجم الصغیر للطبرانی میں یہ حدیث موجود ہے کہ عرض کیا یا اللہ یہ کون ہے جن کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھا ہوا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا آخر نبی من ذریتک، یہ آپ کی ذریت میں سب سے آخری نبی ہیں، یہ آپ کی اولاد میں سے آخری نبی ہیں۔
وَلَوْلَاهُ مَا خَلَقْتُكَ، اور اگر یہ نہ پیدا کرنا ہوتے تو میں اے آدم تم کو پیدا نہ کرتا۔ تمہاری تخلیق ان کی وجہ سے ہوئی ہے، ان کے سبب سے ہوئی ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ساری کائنات کی تخلیق حضور کے سبب سے ہوئی ہے، کیونکہ ساری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے، اور پہلے انسان سے کہا گیا کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور ان کے توسل سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ شان ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو اس نام کی تعظیم کرو، اس نام کی تکریم کرو، اور بلکہ علماء فرماتے ہیں جس بچے کا نام محمد ہو اسے مت برے لفظوں سے یاد کرو، وگرنہ بے ادبی سرکار کے نام کی ہوگی۔ یعنی بچے کا نام ہے محمد تو اس کو بلا کے کہتے ہیں او فلانے او فلانے، تو پہلے تم نے اسے محمد کہہ کے پکارا ہے اور پھر اس کو فلانا فلانا کہہ رہے ہو، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جہاد کا حکم دیا ہے۔ اس سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تم کافروں سے مقابلہ کرو یعنی جنگ ہو، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو گردنیں اتارو، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، حتیٰ کہ جب تم ان پہ پورا قبضہ پالو، فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، تو پھر بیڑیاں کس دو ان کی، یعنی کہ گرفتار کرو، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، پھر چاہے احسان کر کے چھوڑ دو، وَإِمَّا فِدَاءً، اور یا بدلہ لے لو، فدیہ لے لو، کچھ بھی کرو، لیکن پہلے اچھے طریقے سے ان کو اپنے شکنجے میں لاؤ۔ یہ چیزیں یہاں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ چاہے تو ان سے بدلہ لے سکتا ہے، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے آزماتا بھی ہے، یعنی کبھی ان کو تمہارے اوپر غالب کر کے تمہیں آزماتا ہے کہ تم توبہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ آج یہی صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کر رہا ہے کہ مسلمانوں ہوش میں آؤ، اپنی قدر و قیمت کو پہچانو، اور تم اس راہ پہ چلو جس راہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ آپ نے زندگی جہاد کرتے ہوئے گزاری، آپ نے 18 غزوات میں خود شرکت فرمائی، اور آپ نے 20 لشکر بھیجے جہاد کے لیے مختلف اطراف میں اور مختلف جہاد میں پورے عرب کے اندر۔ الغرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ جہاد کا رستہ تھا، آپ نے جہاد کے ذریعے دین کو غالب فرمایا۔ آج ہم صرف دعاؤں کے ذریعے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور آگے جو صورت ہے سورہ فتح، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فتح کی بشارت دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی ہے۔ اس فتح مبین سے مراد فتح مکہ بھی لیا گیا ہے، اور حدیبیہ میں جو صلح ہوئی تھی وہ بھی فتح تھی، کیونکہ وہی نتیجہ بنی پھر بعد میں فتح مکہ کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل چیز فتح مکہ ہی ہے۔ تو انا فتحنا لک فتحا مبینا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ ان قریب فتح مبین آنے والی ہے۔ اور وہ کیسے آئی کہ حدیبیہ میں مصالحت ہوئی، اور ایک آپس میں ٹریٹی سائن کیا گیا، اور پھر جب کفار نے اس ٹریٹی کو توڑا تو اس کے نتیجے میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کر کے مکہ مکرمہ کو فتح کیا۔ تو حدیبیہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے پہلے تو دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کی تھی، اور اس کے بعد پھر صلح ہوئی تھی۔
وہ بیعت اللہ رب العزت کو ایسی پسند آئی ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک چھوٹی سی جھاڑی تھی، وہ جھاڑی اللہ کو ایسی پسند آئی کہ قرآن میں اس کا نام آیا، اس کے اوپر چادریں ڈال کے تھوڑی سی ایک جگہ بنائی گئی تھی، سایہ کیا گیا تھا، اور اس کے نیچے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما تھے، اور صحابہ کرام آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے کہ ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم خون عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے، کیونکہ یہ مشہور ہوا تھا کہ جناب عثمان کو مکہ مکرمہ میں حضور نے بھیجا تھا کہ جاؤ جا کر ان سے بات کرو کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف طواف کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت عثمان کو وہاں روک لیا گیا، تو یہ بات مشہور ہوئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو صحابہ کرام کے غضب کی اور جلال کی، غصے کی کوئی حد نہیں تھی، کہنے لگے کہ ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ خون عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے۔ حالانکہ وہ احرام پہن کر آئے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں کوئی نہیں تھا، اسلحہ نہیں تھا، کوئی ویپن نہیں تھا، ان کے پاس صرف 2 چادریں تھیں اپنے تن کے اوپر، لیکن جذبہ ایسا تھا کہ کہتے تھے کہ ہم بغیر کسی اسلحے کے، بغیر کسی ہم تلوار کے اور نیزے کے، ہم ایسے ہی لڑ سکتے ہیں۔ اندازہ کرو یہ کیا جذبہ ہے اور یہ کیا قوت ایمانی ہے کہ خالی ہاتھ ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہم لڑ جائیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اور اس لیے غالباً اقبال کہتے ہیں کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ اقبال کا ہی کلام ہے۔ تو یہ سبق بھی یہاں سے ہے کہ صحابہ کرام لڑائی کی بیعت کر رہے ہیں، جان قربان کرنے کی بیعت کر رہے ہیں۔ اور اس میں ایک سبق وہ بھی ہے جو میں ابھی مسجد میں بیان کر رہا تھا کہ ایک مسلمان گیا مکہ میں اور مشہور ہوا کہ وہ شہید کر دیا گیا ہے، تو سارے مسلمانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موت پر بیعت لے رہے ہیں۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، کہ ہر مومن کا خون اتنا ہی قیمتی ہے جتنا کہ پوری ملت اسلامیہ کا خون قیمتی ہے۔ یہ ہونا چاہیے جذبہ کہ کسی ایک مسلمان کو اگر کفار پکڑ لیں، کسی ایک مسلمان کو، تو دنیا بھر کے مسلمان تیار ہو جائیں اس کے لیے کہ ہم سب کٹ مریں گے، لیکن ایک مسلمان کو ہم دشمنان اسلام کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیں گے۔ یہ ہوتا ہے جذبہ، اور یہ ہے وہ سبق جو اللہ نے بیعت رضوان کے ذریعے عطا فرمایا۔ اس بیعت پہ اللہ اتنا راضی کیوں ہوا کہ فرمایا سب مومنوں سے راضی ہو گیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ سب مومنوں سے راضی ہو گیا۔ کب؟ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب وہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہی دی کہ مومن دیکھنے ہیں تو ان کو دیکھو، کہ ایک مومن کے خون کا بدلہ لینے کے لیے سب لڑنے مرنے پر تیار ہے، تو مومن دیکھنے ہیں تو یہ دیکھو۔ اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی۔ جب وہ بیعت کر رہے تھے فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو جانا کہ کتنا اخلاص ہے ان کے اندر، فانزل السکینۃ علیہم، تو پھر اللہ نے ان پر رحمت نازل فرما دی۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں فتح قریب کی بشارت دے دی۔ اس سے مراد فتح خیبر ہے کہ آج جو تم نے یہ بیعت کی ہے اللہ کو ایسی پسند آئی ہے کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ چند ہی مہینوں میں تمہیں ایک عظیم الشان فتح عطا فرما رہا ہے۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے فتح خیبر عطا فرمائی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور تمہیں کثیر مال غنیمت عطا کیا جائے گا۔ چنانچہ خیبر فتح ہوا، اور خیبر میں سینکڑوں باغات تھے یہود کے جو مسلمانوں کے قبضے میں آئے، اور وہ باغات پھر مسلمانوں میں تقسیم کیے گئے، اور ہر مسلمان مرفع الحال ہو گیا۔ یہ اللہ نے بدلہ دیا ان کو اس فتح کا، اس بیعت کا جو انہوں نے حدیبیہ میں کی تھی۔ یعنی اس میں یہ بھی سبق ہے کہ اے مسلمانوں،
تم جب رب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، جب دین کے لیے خم ٹھونک کے کھڑے ہو جاتے ہو اور تم ایک مومن کی جان کا بدلہ لینے کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے پر تیار ہو جاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں تو تمہیں جو دے گا ہی، خدا تعالیٰ دنیا ہی میں رحمتوں کے دریا بہا دیتا ہے. جیسے کہ حدیبیہ والوں پر اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کے اور فضل کے دریا بہا دیے. آج ہم ہیں کہ منتیں کر کے جی رہے ہیں اور ہاتھ جوڑ جوڑ کے جی رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر وہ روح نہیں ہے، ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے جو کہ حدیبیہ والے مسلمانوں کے اندر تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے اندر پیدا کیا تھا، آج اگر ہمارے دلوں کے اندر وہی جذبہ بیدار ہو جائے تو آج ہم بھی اسی طرح غالب آ سکتے ہیں جس طرح کہ وہ غالب آئے تھے. اور اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ضرور بیان کر دوں کہ جب سب سے بیعت لے لی، تمام صحابہ کرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو یہ ہاتھ کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا ہے. فرمایا نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اور آپ نے اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھ کر فرمایا کہ لو میں عثمان کی طرف سے یہ بیعت کر رہا ہوں. حالانکہ بیعت تو ان کے لیے کی جا رہی تھی کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے اور ان کا بدلہ لینے کے لیے حضور بیعت لینا چاہ رہے ہیں، تو ان کی طرف سے بیعت کرنے کا کیا مطلب تھا؟ مطلب صرف یہ تھا کہ جب اللہ نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ ان مومنوں پہ راضی ہو گیا ہے جن لوگوں نے، جن صحابہ نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے، اور اللہ نے ان کے دلوں کا خلوص دیکھ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے، تو اس رضا کے اعلان میں اور اس ایمان کے اعلان میں اور ان سارے انعامات میں عثمان غنی کیوں نہ شامل ہو. آپ نے اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بیعت میں شامل فرمایا. اور اس میں ایک راز تھا، میں کبھی کبھی بیان کیا کرتا ہوں کہ حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کیوں قرار دیا اس موقع پر. اور یہ بات فروع کافی میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے ضرب باحدی یدیہ علی الاخری وبایع عثمان، کہ اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کی طرف بیعت کی. اس میں ایک راز تھا کہ ایک وقت آنے والا تھا جب عثمان غنی اپنے ہاتھ سے قرآن لکھنے والے تھے. پہلی مرتبہ قرآن کو کتابی شکل میں لکھا گیا. وہ کس نے لکھا؟ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کہا اور رب تعالیٰ نے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا. فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو بیعت ہو رہی ہے اور حضور جو ہاتھ رکھ رہے ہیں لوگوں کے ہاتھوں پر، تو یہ بظاہر تو نبی کا ہاتھ ہے، حقیقت میں خود خدا کا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے. حضور اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہتے ہیں اور اللہ نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہتا ہے. تو میں کہتا ہوں بالواسطہ ایسے ہے کہ قرآن لکھا گیا، سب سے پہلے کلام خدا کو لکھا گیا، تو کلام خدا بدست خدا لکھا گیا. تو اس لیے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کا اس کے اندر جلوہ نظر آتا ہے. تو شان ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی. دوستو، پھر صحابہ کرام کی عظمتیں اس طرح اجاگر کی گئی ہیں. سبحان اللہ. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں جس طرح صحابہ کرام تھے اس طرح ہو جاؤ، آپس میں مہربان بن جاؤ. سخت ہونا ہے تو کافروں پہ ہو، لیکن تمہارا کیا حال ہے کہ تم کافروں پہ بڑے مہربان ہو اور آپس میں ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہو. تو پھر تمہیں کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ اور فرمایا
کہ تراہم رکعن سجدن، یہ کبھی رکوع میں نظر آتے ہیں، کبھی سجدے میں نظر آتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر وقت اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں. یہ صحابہ کی شانیں بیان ہو رہی ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کر کر کے ان کے چہرے نورانی ہو گئے ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور ہم نے یہی تعریف ان کی تورات و انجیل میں بھی کی ہے. یعنی ہم حضور کے ساتھیوں کی، صدیق اکبر و فاروق اعظم و عثمان غنی و حیدر کرار اور بلال حبشی اور ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی اور دیگر صحابہ کرام کی یہ جو تعریفیں ہم کر رہے ہیں صرف قرآن میں نہیں کر رہے ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ہم نے ان کی تعریفوں سے تو تورات و انجیل کو بھی بھرا ہوا ہے. اور پھر آگے کیا کیا ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے نہیں کی ہے. تو جب رب ان کی تعریف کرتا ہے تو ہم ان کی تعریف کیوں نہ کریں. اور بدبختی ہے ان لوگوں کی جو ان کی بے ادبیاں کرتے ہیں جن کی رب تعریف کرتا ہے، تورات و انجیل میں کرتا ہے، قرآن میں کرتا ہے. تو مولا پاک ہمیں صحابہ کرام کا ادب و احترام عطا فرمائے، قرآن کا فہم و بصیرت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سارے